القرآن 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 نور فؤادك يا إنسان كلمات الله الرحمن نور فؤادك يا إنسان كلمات الله الرحمن معجزة الهادي العدنان منهاج في كل زمان معجزة الهادي العدنان منهاج في كل زمان القرآن القرآن الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، سورہ ملک کی ابتدائی 4 آیات کا ہم نے انالیسس کیا تھا۔ اب آج انہی کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں مزید سمجھنے کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے۔ ابتدائی طور پر سورہ ملک کی اہمیت کے حوالے سے میں نے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے اس روز رکھی تھیں۔ آج بھی 2 قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک تو یہ خواہش ان کی تھی، یہ 100% مجھے کنفرم نہیں کہ یہ الفاظ بھی ان کے ہیں یا یہ حضور کے الفاظ ہیں جو انہوں نے بیان فرمایا گئے۔ فرمایا کہ لَوَدَدْتُ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ إِنسَانٍ مِّنْ أُمَّتِي، یعنی اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہا کہ یہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ سورہ ملک کی طرف جاری۔ لَوَدَدْتُ تو فاعل ہے نا، اور ود یا ودو جو ہے یہ فعل ہے بیسیکلی ماضی کا۔ البتہ میں چاہتا ہوں، یعنی میری یہ خواہش ہے کہ انہا کہ بے شک وہ یعنی سورہ ملک فی قلب کل انسان یہ موجود ہو ہر شخص کے قلب میں، من امتی میری امت کے، میں اپنی امت کے ہر شخص کے قلب کے اندر اس سورہ مبارکہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ خواہش الفاظ سے ایسا لگتا ہے جیسے شاید یہ حضور کے الفاظ ہیں، تو اس لحاظ سے بھی ہمیں اس سورہ مبارکہ کو غور سے سمجھنے کی، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، سو دیٹ کہ یہ ہمارے قلب میں بھی محفوظ ہو جائے اور ہم اس خواہش کو پورا کرنے والے ہو جائیں حضور کی۔ دوسرا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص سے حضرت ابن عباس نے پوچھا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا گفٹ نہ دوں کہ تیرے اگلے پچھلے سب مسئلے حل ہو جائیں اور تو خوش ہو جائے، وہ تحفہ تو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ نام ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا اقرا، امر ہے، پڑھ۔ کیا چیز پڑھ؟ یہ گویا سارا مفعول بھی بن جائے گا، تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی یہ سورت جو ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس پوری سورت کو پڑھ۔ نمبر 1 یعنی پہلی چیز کیا آئی؟ تلاوت سورہ ملک کی۔ وَعَلَّمَهَا أَهْلَكَ، علمہ پھر فعل ہے، سکھا اس کو، ہا کی ضمیر یہ مفعول بھی ہے، یہ سورہ ملک کی طرف جا رہا ہے۔ نمبر 2 یعنی گویا تلاوت اور سیکھنا دونوں چیزیں اس میں شامل ہوگی۔ نمبر 2 سکھا، پڑھا اس کو، کس کو پڑھا؟ اہلک، اپنے گھر والوں کو۔ وجمیع ولدک، اور گھر والوں سے مراد یہاں پہ بیویاں، یعنی ایک قسم کے خاص طور پر۔ وجمیع ولدک، اور جتنی تیری اولاد ہے سب کے سب کو یہ سورہ سکھا۔ وصبیان بیتک،
اور گھر میں جتنے بچے کام کرنے والے ہیں ان سب کو سکھائے یہ صورت. وجیرانک، اپنے تمام پڑوسیوں کو سکھاؤ یہی صورت. کیوں؟ فَإِنَّهَا الْمُنْجِيَةُ، یا تو ہونا چاہیے میرے خیال میں. بے شک وہ، یعنی سورہ ملک، المنجیۃ، نجات دینے والی ہے. والمجادلۃ، اور یہ جھگڑا کرنے والی صورت ہے. یوم القیامت، قیامت کے دن. کس کے ہاں؟ عند ربہا، اپنے رب کے حضور یہ تیرے لیے بحث مباحثہ کرے گی. لقارہا، اپنے پڑھنے والے کے لیے، جو اس کی قرات کرنے والا، جو اس کا قاری ہے، اس قاری کے لیے یہ سورہ مبارکہ گویا جس پہلے ہم نے پڑھا تھا شفاعت کرے گی، یہ جھگڑا کرے گی، یہ اس کی نجات کے لیے اللہ سے بحث کرے گی. لیکن کرنے والا کام کیا ہے؟ اس کو پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنی بیویوں کو یاد کراؤ، اپنے پڑوسیوں کو پڑھاؤ، گھروں میں کام کرنے والوں. یعنی کس قدر اہم ہے یہ صورت. ہمیں شاید اس سے پہلے اس کا کبھی اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کو میری زندگی کا حصہ اور جز ہونا چاہیے. اب آئیے اس سے کچھ سبق جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. پہلی آیت پر اگر آپ غور کریں گے تو وہاں فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ایک آیت پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی بہت سارے صفات جو ہیں وہ آپ کے سامنے وہاں نظر آئیں گی. پہلی بات فرمائی کہ 4 صفات الہیہ میں پہلی بات کہ وہ موجود ہے. نمبر 1، یعنی اللہ موجود ہے. نمبر 2، تبارک الذی، یعنی وہ بابرکت ہے، بلند و برتر ہے. نمبر 3، الملک ہے، یعنی کامل بادشاہت اس کی ہے اور وہ قادر مطلق قدیر ہے. ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی 4 صفات جو ہیں ان کا ذکر ہوا. دوسری آیت میں فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو آیت نمبر 2 میں تخلیق موت و حیات کا ذکر ہے. تخلیق اور وجہ دونوں کا، کیوں پیدا کیا. اگرچہ عربی شعر میں اگر آپ کے سامنے رکھوں گا تو وہ کہتا ہے حیات ثم موت ثم بعث. حدیث خرافت خرافت یا ام امر. یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ عام طور پہ زندگی کا یہی 3 وقفے چلتے ہیں نا. حیات، میں زندہ ہوا، ثم موت، پھر موت ہے، ثم بعث، پھر اٹھنا ہے. تو حدیث و خرافت یا ام امر، یعنی یہ حدیث خرافات ہیں، ایسی فضول کی زندگی ہے جو بس آئی کہ ہم آئے مرے اور بس چلے گئے. لیکن کیا زندگی یا موت واقعی اسی چیز کا نام ہے؟ آپ غور کریں گے. اور میں اگر آپ کو ریکمینڈ کر سکوں تو محترم ڈاکٹر سرار احمد صاحب کا جو کتابچہ ہے حقیقت انسان
موت اور حیات آئینہ قرآنی میں، اس پہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بالکل پہلا صفحہ جو اس کا ہے، بڑا خوبصورت پیج ہے وہ، اس پر یہ کہا محترم ڈاکٹر صاحب نے کہ لسان الاثر اکبر الآبادی نے تو یہ فرمایا کہ کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں، ہنس کر کہنے لگے میرے ایک دوست فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، کہ وہ انسان جس کی زندگی میں یہ آشکارا ہو گیا اس پر کہ اس کو اپنا کوئی روحانی وجود نظر آیا۔ اب روح کیا چیز تھی؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو روح تو وہاں سے آئی ہوئی چیز ہے۔ تو جس نے اپنے مادی تقاضوں کو نظر انداز کر دیا اور اس کو صرف اپنے روحانی تقاضے اور روحانی طرف ہی نظر آیا، تو وہ تو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کہا منصور نے خدا ہوں میں۔ دوسری طرف جس نے روحانی تقاضوں کو پس پش ڈال دیا تھا، اس کے سامنے صرف اس کے سفلی جذبات اور مادی تقاضے سامنے آئے تھے، اس سے جب انسان کی حقیقت پر غور کیا تو اس کو نظر آیا کہ بوزنا ہوں میں۔ لیکن کیا یہ معاملہ اس قدر ہی غیر اہم ہے کہ اس پر کوئی ہنس کر یہ کہہ دے کہ ہر شخص اپنی اپنی سوچ کے مطابق سوچتا ہے، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ اسی حقیقت حیات پر اگر آپ علامہ اقبال کا مطالعہ کریں تو وہاں آپ کو یہ چیز گریجولی امپروو کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ اقبال کے ہاں اس سوچ میں ارتقاء ہوا ہے واقعہ، جب اس نے ابتداً انسان کی زندگی پر غور کیا، انسان کی حقیقت پر، تو اس نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ گویا انسان کے روحانی وجود کا سرے سے انکار کر دیا اس نے۔ لیکن پھر جب ذرا اور ترقی ہوئی اس کی سوچ میں تو پھر اس نے کہا کہ کیا الفاظ، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا۔ نور تجلی، وہ جو نور تجلی اللہ نے ڈالی تھی طور کے اوپر، وہ میرے بھی اس قلب کے اوپر موجود ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ صاحب ادراک کون ہوتا ہے؟ صاحب ادراک وہ ہوتا ہے جو 5 سینسز سے جو نالج ایکوائر کیا ہے، یعنی ایکوائرڈ نالج ہے وہ ادراک سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ جسے اکتسابی علم ہم کہتے ہیں، وہ علم جو آپ باقاعدہ سیکھتے ہیں کسی سے۔ آپ نے کچھ دیکھا، آپ نے کچھ نتیجہ اخذ کر لیا، آپ نے کچھ سنا، کوئی نتیجہ اخذ کر لیا۔ لیکن جو وجدانی علم ہے وہ آپ کے اندر موجود ہوتا ہے، اس علم لدنی، وہ اندر سے ہی آپ کو، اندر کا انسان کچھ بتاتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ وہ آپ نے کہاں سے سیکھا تھا؟ تو ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں۔ اور پھر جب ذرا اس سے بھی آگے گیا، اس کی سوچ نے اور پرواز کی، تو پھر اس نے کہا کہ دم چیست پیام است۔ کبھی تم نے غور کیا کہ یہ سانس کیا چیز ہے؟ پیام است، اٹس اے میسج۔ شنیدی نہ شنیدی، ہیو یو لسنڈ اٹ اور ناٹ، تم نے اس پیغام کو سنا کہ نہیں سن سکے؟ در خاک تو یک جلوہ عام است، یہ جو مٹی کا بنا ہوا وجود ہے اس کے اندر کھلی روشنی جلوہ عام است، نہ دیدی، ہیو یو ناٹ سین اٹ، کیا تجھے وہ جلوہ اندر جو موجود تھا وہ تمہیں نظر نہ آیا؟ اور پھر دعائی انداز سے اس نے کہا کہ دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز، اور طرح کا دیکھنا دیکھ، اور طرح کا سننا سن، جس کو اور طرح کا دیکھنا نصیب نہ ہو سکا، جس کو اور طرح کا سننا نصیب نہ ہو سکا، اور جس کو اور طرح کا سوچنا نصیب نہ ہو سکا سوائے اس ادراک والے علم کے، اس کو قرآن مجید سرے سے انسان ماننے کو تیار نہیں۔ قرآن مجید نے کہا، غالباً سورہ اعراف کے یہ الفاظ ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے قلب ہیں مگر یہ اسے تفقہ کا کام ہی نہیں کر لیتے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا،
ان کی آنکھیں ہیں مگر یہ ان سے دیکھتے ہی نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں مگر یہ ان سے سنتے ہی نہیں ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ اس کے بعد خلق الموت یعنی یہ تو انسان کی حقیقت کے حوالے سے بات ہوگی، موت اور حیات کے حوالے سے سورہ بقرہ کی وہ آیت آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یعنی تم کیسے، ہاؤ ڈڈ یو ڈیئر ٹو ریفیوز اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ٹو ڈس بلیو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کا جبکہ تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ کنتم امواتا، تم مردہ تھے۔ مردہ تھے کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب اس سے پہلے بھی تمہاری کوئی زندگی تھی، اور وہ عالم ارواح کی زندگی تھی جہاں ہم سب اپنے رب سے مل چکے اور یہ عہد دے چکے اس کو، جب اس نے ہم سے پوچھا کہ الستو بربکم، تو قالوا بلا کہہ کر گویا ہم نے اس کا اعتراف کر لیا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس کو تسلیم کر لیں، اور شہدنا، ہم سب اس کے گواہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام روحوں کو ایک کولڈ سٹوریج میں لے جا کر سلا دیا، تو یہ کنتم امواتا، یہ ہمارا اماتہ اولا تھا، یہ ہماری پہلی موت تھی، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کر دیا۔ یہ وہ زندگی ہے جو ہماری اس وقت کی زندگی ہے، یہ ہماری یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں حیات اولا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر تم مر جاؤ گے، ثم یحییکم، یہ جو ثم یمیتکم ہے یہ گویا اماتہ ثانیہ ہوگا، یہ دوسری موت ہوگی ہم پر جو واقع ہوگی۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے حضور تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اب ذرا اس کو سوچیں کہ یعنی میں یہاں آنے سے پہلے، اس کمرے میں داخل ہونے سے پہلے، اس کا مطلب میں کسی اور کمرے میں موجود تھا، ایسا نہیں تھا کہ میں تھا ہی نہیں کہیں، میں تھا ذرا اس طرف تھا، تھوڑی دیر بعد جب میں مر جاؤں گا پھر مرنے کے بعد میں اس طرف شفٹ ہو جاؤں گا۔ تو فرق تو صرف یہ نہیں کہ آپ لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تو میں اس کمرے میں آپ کو نہ تھوڑی دیر پہلے نظر آ رہا تھا نہ تھوڑی دیر بعد نظر آؤں گا۔ اس کا یہ مطلب کب ہوا کہ میں تھا ہی نہیں کہیں یا میں کہیں ہوں ہی نہیں؟ ہاں، آپ جس فریم میں رہ رہے ہیں اس فریم میں میں تھوڑی دیر پہلے نہیں تھا، اس فریم میں میں تھوڑی دیر بعد نہیں ہوں گا۔ اسی کو، جو ہماری کسی محفل میں یہ بات پہلے بھی ہوئی تھی، یہ جو علامہ اقبال کے اشعار ہیں، نہایت خوبصورت اشعار، اس نے کہا نا کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، یعنی یہ تو اس فریم کے اندر کہ اس کو یہ مل گئی، مجھے یہ نہیں ملی، تو میں نے سمجھا کہ میں گھاٹے میں رہ گیا، وہ فائدے میں رہ گیا۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ کبھی زندہ رہنا زندگی ہوتی ہے، جو بامقصد لوگ ہیں، جن کی زندگی آبجیکٹو کے ساتھ ہے، جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، وہ کبھی جیتے ہیں تو زندگی ہوتی ہے، کبھی وہ مر جاتے ہیں تو زندگی مل جاتی ہے ان کو۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، پیمانہ امروز و فردا تو اس فریم کے اندر تھا نا۔ آج سوموار ہے، 14 اگست ہے، کل 13 اگست تھی، کل 15 اگست ہوگی، یہ تو یہاں کے اس فریم سے پہلے اور اس فریم کے بعد کیا ہے؟ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یعنی اس چھوٹے سے وقفے کو اگر نکال دیں اور ذرا سوچیں کہ پیچھے میں کب سے ہوں اور اس کے بعد پھر میں کب تک ہوں، تو یہ تو جاویداں ہے، پہم دواں ہے اور ہر دم جواں ہے زندگی۔ کیوں ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے ماند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ امتحان دیکھیں 3 گھنٹے کا ہوتا ہے نا، اس سے پہلے آپ 2 سال پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ نے بہت ساری زندگی لیکن فیصلہ اس 3 گھنٹے پہ ہونا ہوتا ہے۔ یہ جو 3 گھنٹے کی زندگی ہے، جو کبھی سکڑتی ہے تو 3 لمحے رہ جاتے ہیں، کبھی پھیلتی ہے تو 30 یا 40 یا 50 یا 60 برس ہو جاتی ہے، یہی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی صرف امتحان ہے
بس اس کے بعد پھر ظاہر ہے اور ہے، اور خود قرآن میں دیکھیں نا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، یہ وہ تھے کہ ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے، جنہوں نے تسلیم جاں کو زندگی بنایا ان کے لیے قرآن بھی یہ آیت نازل کی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کو مردہ مت کہو جن کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے کہ امواتن وہ مردہ ہیں، بل احیاء وہ تو زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ تو زندگی اور موت کے حوالے سے یہ چند باتیں میں چاہتا تھا کہ آپ کے حضور رکھ دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ ملتا ہے کہ حضور جب تلاوت فرمایا کرتے تھے اس سورہ مبارکہ کی، اور جب وہ ان الفاظ پر پہنچتے تھے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو شاید کسی نے پوچھا بھی ہوگا یا تعلیم کے لیے حضور خود فرما دیتے تھے کہ احسن عملا کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھے تو اور اللہ کی اطاعت میں وہ ہر وقت مستعد اور تیار رہے، تو اس کے اعمال، اس کے ایکشنز احسن اعمال میں سے ہوں گے۔ یعنی اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے مطلق حرام کر کے ان سے رک جائے، اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کاموں کو وہ کرنے والا بن جائے، تو یہ زندگی احسن عمل والی زندگی ہوگی۔ چوتھی آیت کے حوالے سے میں دو شعر آپ کے سامنے لکھوں گا، آپ ضرور اس کو، بعض دوستوں کو شاید یاد ہو، نہیں تو اس کو یاد کر بھی لیں تو بہت عمدہ بات ہے۔ جہاں فرمایا نا کہ پہلے فرمایا تیسری آیت میں کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تجھے رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، فرج البصر هل تری من فطور، تو دیکھ لوٹا اپنی نظروں کو، کہیں تجھے کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر لوٹا بار بار اپنی نگاہوں کو، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، ہر بار ذلیل ہو کر تیری نگاہیں تیرے پاس واپس لوٹ آئیں گی۔ انسان، آج کے انسان کا المیہ کیا ہے؟ ضرب کلیم میں علامہ نے بہت خوبصورت ایک ربائی لکھی ہے، وہ شاید اس آیت کی یعنی نمائندگی کرے گی اور مجھے اس پہ مزید وضاحت نہیں کرنی پڑے گی۔ آج کے انسان کا اصل معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ اور وہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، اپنی شب تاریک ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا اپنی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ انسان نے دنیاوی اور مادی ترقی تو یوں کی کہ اس کو بھی اقبال نے کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل بن نہ جائے، لیکن دوسری طرف آج کے انسان کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم ہے کہ اپنی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ قرآن کے بغیر ظاہر ہے یہ شب تاریک ہی رہے گی، یہ سحر نہیں ہو سکے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم
بذكر الله